اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ مبارکہ صف کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور عملیات کو بیان کریں گے۔ یہ مدنی سورہ ہے، مدینہ میں نازل ہوا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کے ٹوٹل 15 آیات پہ مشتمل ہے۔ سورہ مبارکہ صف میں تقریباً 10 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے، جیسا کہ قول و فعل میں ہم آہنگی کی تاکید کی گئی ہے کہ جو انسان کا قول ہو وہ انسان کا فعل ہو، قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ عزم راسخ کی طرح جہاد میں جم کر لڑنے کا حکم، یعنی اگر تم میدان جنگ میں لڑو تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑو، بھاگو نہیں، پیٹھ دکھا کے دوڑو نہیں۔ رسول اللہ سے کہا گیا کہ اے رسول وہی سلوک کریں جو خدا نے فرمایا ہے۔ دین اسلام کے غلبہ کی بشارت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قوم کو خوشخبری دینا، خدا اور رسول پہ ایمان لانا نفع بخش ہے۔ مسلمانوں کو حکم کہ یہ دین کی نصرت کریں، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اسلامی فتوحات کی پیشین گوئیاں، اور جو لوگ خدا پر بہتان باندھتے ہیں وہ قابل مذمت ہیں۔ یہ تقریباً ملے جلے ہوئے 10 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے۔ جب ہم اس کے فضائل کی جانب آتے ہیں، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ صف کی تلاوت کرے گا وہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفیق اٹھے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے استغفار کریں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی نوافل اور فرض نمازوں میں سورہ الحمد کے بعد سورہ صف کی تلاوت کرے گا تو خدا اس کو بروز محشر ملائکہ اور انبیاء کے صفوں میں جگہ عطا فرمائے گا۔ پھر میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سفر میں اس سورت کی تلاوت کرے گا وہ سفر کے تمام مصیبتوں سے محفوظ رہے گا، اس کا سفر بے خطر رہے گا۔ اسی طریقے سے اور پھر فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سورت کی تلاوت کو اپنا وطیرہ بنا لے، ہر آنے والی مصیبت کو اپنے سے دور کر سکتا ہے۔ اس کی آیت نمبر 6 میں ایک انتہائی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی پاک پیغمبر کی آمد کی دی گئی ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ آیت میں 20 سے پڑھ رہا ہوں کہ مبشراً برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم البینات فقالوا ھذا سحر مبین۔ تفسیر قمی میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، اپنی قوم سے کہا، حواریوں سے، ایک ایسے نبی کی کہ جو رسول آنے والا ہے جو میرے بعد آئے گا، آسمانوں میں اس کا نام احمد ہے، اور فلما جاءہم البینات، لیکن جب وہ واضح نشانیاں لے کر آیا تو لوگ کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ یہودی رسول کریم کے پاس جمع ہو کے آئے اور کہنے لگے کہ آپ بتائیں آپ کو احمد، محمد، بشیر، نذیر کیوں کہا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اما محمد فانی فی الارض محمود، ابھی میں محمد ہوں مگر میں آسمانوں پہ محمود تھا۔ محمود کا مطلب یہ ہے کہ جس کی حمد کی جائے، اور محمود کا مطلب واضح طور پہ جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ محمود یعنی حمد کرنے والا، حمد کرنے والا۔ محمد وہ ہے جس کی زیادہ حمد کی جائے۔ اللہ کا عالم نور میں نام احمد تھا، یعنی حمد کرنے والا، لیکن خداوند متعال وہاں محمد تھا جس کی حمد کی جاتی تھی زیادہ۔ لیکن جب پاک پیغمبر کو ایک بشری جنبے میں، بشری پیکر میں دنیا میں بھیجا تو خدا خود محمود ہو گیا اور پاک پیغمبر کو محمد کہا۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ خدا کی ذات محمد ہوتی اور پاک پیغمبر محمود ہوتے، یعنی محمود جس کی حمد کی جائے، محمد جس کی زیادہ حمد کی جائے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس کی واضح ایک دلیل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ محمود جس کی حمد کی جائے، یعنی دنیا جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور محمود جس کی حمد کا قصیدہ پڑھے اسے محمد کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے پاک پیغمبر کو کہ اما البشیر، سرکار فرماتے ہیں مجھے بشیر بھی کہا گیا، فبشر من عطاء اللہ بالجنہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی اطاعت کے ذریعے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اما النذیر، فرمایا کہ نذیر مجھے اس لیے کہا گیا کہ فانظر من اصل اللہ بالنار، تاکہ میں گناہ گاروں کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤں۔ تو 6 نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ڈبل نام آئے ہیں۔ ان میں سے ایک یوش بن نون ہے، اس کا دوسرا نام ذوالکفل ہے۔ ایک حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، ان کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ تیسرے حضرت خضر علیہ السلام ہیں جن کا دوسرا نام حلیق ہے۔ چوتھے حضرت یونس علیہ السلام ہیں جس کا دوسرا نام ذنون ہے۔ پانچویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کا دوسرا نام حضرت مسیح ہے۔
اور چھٹے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ ہیں جن کا دوسرا نام احمد ہے۔ تو نبی کریم کے قرآن میں 5 نام آئے ہیں: محمد، احمد، عبداللہ، یاسین اور نون۔ اور آیت نمبر 8 میں امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کا تذکرہ ہے، جس میں ارشاد ربانی ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ لوگوں کا ارادہ ہے کہ ہم اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم، اللہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے ذات کی قسم ہے کہ میں اس نور کو مکمل کر کے رہوں گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ تو یہاں امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کی ظہور کی علامات کی طرف اشارہ ہے۔ علامات الظہور کافی ہیں، اور امام زمانہ کا موضوع کافی وسیع موضوع ہے۔ انشاءاللہ اس کے سلسلے کو شروع کریں گے اور اس کے اوپر کافی ویڈیو ہم جاری کریں گے، جہاں فضائل امام ہے، امام کے نور کا تذکرہ ہے، امام کی شان میں آیات الہی کا تذکرہ ہے، امام کی شان میں جو دیگر انبیاء نے کچھ کہا ہے وہ معاملات واضح طور پہ بیان کیے گئے ہیں۔ امام زمانہ کا غیبت صغرا والا دور ہے، جس میں 4 نواب اربع کا ذکر ہے۔ امام زمانہ کے غیبت کبریٰ کا ذکر ہے کہ جو آج تک مسلسل چلا آ رہا ہے۔ اور یہاں جب میرے امام ظہور فرمائیں گے، چھوٹا سا میں اشارہ کرتا چلا جب هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، فرماتے ہیں وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ تمام ادیان پہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں، اگرچہ کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ تو اس آیت کی حقیقی تفسیر جو ہے وہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف ہیں، کہ جو امام جب تشریف لائیں گے، کما مولیت ظلم و جورا، جیسے زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، ایسے میرے امام جب دنیا میں تشریف لائیں گے، ظہور فرمائیں گے، تو امام اس زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ یعنی امام جو حجت خدا ہے۔ غیبت کے بارے میں کافی ایک طویل موضوع ہے، ایک چھوٹا سا جملہ جو نہج البلاغہ میں امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام حجت زمانہ کے بارے میں ارشاد فرماتے کمیل بن زیاد کو کہ یا کمیل بن زیاد، اے کمیل بن زیاد، لا تخر الارض من قائم الا بحجت اما ظاہرا و اما خائفہ، اے کمیل بن زیاد، کوئی زمین حجت خدا سے کسی ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہیں رہ سکتی، یا وہ حجت خدا ظاہر ہوگا یا وہ حجت خدا پردہ غیب میں ہوگا، کہ یہ پوری کائنات جب اللہ کی بغیر ہادی کے نہیں رہ سکتی ہے تو کوئی اللہ کا ہادی ضرور ہے، چاہے جائے کہ وہ پردہ غیب میں ہے اور پردہ غیب میں رہ کے انسانوں کی ہدایت کر رہا ہے۔ یہاں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو نبی کے دشمن ہیں، آل نبی کے دشمن ہیں اور ظاہراً کلمہ گو ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام زمانہ کہاں ہیں، تصور کہاں امام زمانہ کا۔ تو میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ امام زمانہ پردہ غیب میں بیٹھ کے رہ کے کیسے ہدایت کر سکتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ شیطان جو پردہ غیب میں رہ کے جب انسان کو بہکا سکتا ہے، جب شیطان یہ کام کر سکتا ہے، تو رحمان کو نمائندہ بھی پردہ غیب میں رہ کے مخلوق خدا کی ہدایت ضرور کر سکتا ہے۔ آخر میں جنت عدن کا تذکرہ ہے کہ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّتِ عَدْنٍ، جنتی لوگوں کا ٹھکانہ، ان کا ابدی ٹھکانہ جنتیوں میں پاکیزہ مکانات ہوں گے۔ یعنی جنت کے مکان کا تذکرہ ایک حدیث میری نگاہ کے سامنے گزری ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت میں موتیوں کے محلات ہوں گے، ہر قصر میں سرخ یاقوت سے بنے ہوئے 70 گھر ہوں گے، ہر گھر میں سبز زمرد کے 70 کمرے ہوں گے، پھر ہر کمرے میں 70 تخت لگے ہوں گے، اور ہر تخت پہ رنگا رنگ 70 بستر لگے ہوں گے، اور ہر بستر پہ ایک حور العین بیٹھی ہوگی، اور ہر گھر میں 70 دسترخوان بچھے ہوں گے، اور ہر دسترخوان پہ 70 کھانے لگے ہوں گے، اور ہر گھر میں 70 لڑکیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مومن کو اتنی طاقت عطا فرمائے گا، قوت عطا فرمائے گا کہ وہ سب سے بھرپور انداز سے لطف اٹھا سکے گا۔